أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب خلیجی جنگ کا آغاز ہوا تو مغربی پروپیگنڈے کے اثر کے نیچے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ناٹسی جرمنی کا زمانہ لوٹ آیا ہے اور پھر ہٹلر اور گوبلز پیدا ہو چکے ہیں اور ان کو مٹانے کے لیے چرچل اور روزویلٹ اور اسٹالن نے بھی نئے جنم لے لیے ہیں. یہ تصویر اتنی بھیانک تھی کہ ساری دنیا اس کو دیکھ کر لرزہ براندام تھی. اب جب کہ جنگ ختم ہو چکی ہے تو منظر تو وہی ہے لیکن اس کی ایک اور تصویر ابھری ہے. حالات تو وہی ہیں، حقیقت میں تو تبدیلی نہیں آئی، لیکن وہ حقیقت اور طرح سے دکھائی دینے لگی ہے. مجھے تو اس جنگ کے اختتام پر وہ مشہور اسپینش طنزیہ مزاحیہ کردار یاد آ گیا جسے ڈان کوئکسوٹ کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ مسخرہ نائٹ فرضی جن بھوت اور دیو بنا لیتا تھا اور بڑے بڑے نائٹس اپنے تصور میں ہی پیدا کر لیا کرتا تھا اور پھر بہت ڈپٹ کر ان پر حملہ آور ہوتا تھا. اسی قسم کی ایک کہانی اس کی ونڈ مل سے لڑائی کی بیان کی گئی ہے. اگر اس کہانی کو موجودہ حالات پر چسپاں کرنے کے لیے کچھ تبدیلی کی جائے تو یوں بنے گی کہ ڈان کوئکسوٹ اپنے جرنیل سانچو پینزو کے ساتھ اپنے ٹٹو اور خچر گدے پر سوار کہیں جا رہے تھے تو رستے میں ایک ونڈ مل نظر آئی، یعنی ہون چکی. اس پر ڈان کوئکسوٹ نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور اور خوفناک دیو ہے اور آؤ اور ہم دونوں مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ڈپٹ کر للکار کر اس پر حملہ کیا اور تبدیل شدہ کہانی پھر یوں بنے گی کہ ونڈ مل کو بری طرح شکست دی، اس کے پرخچے اڑا دیے، اس کو پارا پارا کر کے پھر انہوں نے فخر سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آج دنیا کے سب سے بڑے نائک نے دنیا کے سب سے بڑے دیو کو شکست فاش دے دی. بس دیکھیں حقیقت وہی رہتی ہے، وقت بدلنے سے منظر کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح زاویہ بدلنے سے بھی مناظر تبدیل ہو جاتے ہیں.
اگر امریکہ کے زاویے سے اس صورتحال کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے شکاری اصطلاح میں ہیل کرنا کہا جاتا ہے کہ کتے کو اپنی ایڑی کے پیچھے لگا لینا. امریکہ کے زاویہ نگاہ سے یہ منظر دکھائی دے گا کہ امریکہ نے انگریزوں کو بھی ہیل کر لیا اور فرانس کو بھی ہیل کر لیا اور روس کو بھی ہیل کر لیا اور جرمنی کو بھی ہیل کر لیا. غرضی کے بہت سے اتحادیوں کو ہیل کیا اور اس کے پیچھے پیچھے اور غول بیابانی بھی اکٹھا ہوا اور سب ایک شکار کی لالچ میں اس ہیل کرنے والے شکاری کے پیچھے لگ گئے کہ کب وہ شکار مارا جائے اور اپنی اپنی توفیق اور رتبے کے مطابق اس کے حصے بکھرے کریں اور اس میں سے کچھ اپنے لیے حاصل کر سکیں. یہ جو لشکر روانہ ہے شکاریوں کا اور اس کے ہیل ہوئے ساتھیوں کا، اس کے منہ سے کویت 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 کی آوازیں آ رہی ہیں اور جو پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں کہ کب ہمیں کویت کے نام پر عراق کے شکار کا موقع ملے گا. بہرحال ایک زاویہ نگاہ یہ ہے، اور اگر اسرائیل کے زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اسرائیل یہ سمجھتا ہوگا اور حق بجانب ہوگا یہ سمجھنے میں کہ اس نے امریکہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہیل کر لیا ہے، اور اسرائیل کے پیچھے پیچھے وہ دیگر جنگلی مخلوقات بھی ساتھ چل رہی ہیں جن کو یہ علم نہیں کہ یہ وہ شکاری ہے جو رفتہ رفتہ پلٹ پلٹ کر ایک ایک ہیل ہوئے جانور کا شکار کرے گا اور پھر سب مل کر اس کا گوشت اڑائیں گے. تو ایک یہ بھی زاویہ نگاہ ہے، حالانکہ حقیقت وہی رہتی ہے، جس طرح چاہیں اس کی تعبیر کر لیں. یہ فیصلہ تو بہرحال آنے والا وقت کرے گا کہ کس نے کس کو ہیل کیا ہے. آوازوں کے لحاظ سے بھی دماغ عجیب عجیب کرشمے دکھاتا ہے. ایک ہی آواز کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں. ایک آواز دنیا یہ سن رہی ہے کہ عراق کے جوڑ توڑنے کا ارادہ اس لیے ہے کہ کبھی بھی عراق آئندہ کویت پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ کرے. وہ سارا مقصود کائنات کویت ہے اور ہر دوسرے ملک کو حملے کرنے کی کھلی چھٹی ہے، لیکن کویت پر کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بس کویت کی آوازوں کا ایک یہ مطلب ہے جو دنیا کو سنائی دے رہا ہے. اگر اسی آواز کو اسرائیل کے کانوں سے سنا جائے تو وہاں یہ آواز سنائی دے گی کہ عراق کے اس لیے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور اس لیے اس کا جوڑ توڑا جا رہا ہے کہ یہ کبھی اسرائیل پر حملہ کرنے کا خواب بھی نہ دیکھ سکے. اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا میں کوئی ملک بھی کبھی اسرائیل کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہ کرے. تو دیکھیے آواز وہی ہے لیکن مختلف کانوں میں مختلف شکلوں پہ پڑ رہی ہے اور مختلف دماغ اس کی مختلف تعبیریں کر رہے ہیں. ایک اور پہلو یہ قابل ذکر ہے کہ شائستگی اور تہذیب اور نرمی اور پیار صرف انسانوں کا حصہ نہیں بلکہ گوشت خور جانور بھی ایک تہذیب رکھتے ہیں، ایک نرمی اور پیار رکھتے ہیں. جب تک وہ شکار پر نہ جھپٹیں یا جب تک کسی دشمن کا مقابلہ نہ کریں ان کے پاؤں کے تلوے گداز اور نرم ہوتے ہیں اور مخمل کی طرح ہوتے ہیں. ان کے جبڑے نرم ہونٹوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دانت نرم ہونٹوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں بلکہ دوسرے جانوروں کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن وہ وقت جب شکار کا وقت آتا ہے، وہ وقت جب دشمن پر جھپٹنے کا وقت آتا ہے،
انہی نرم نرم مخملی پاؤں سے خوفناک پنجے نمودار ہو جاتے ہیں، اور انہی نرم ہونٹوں کے پیچھے سے وہ ہولناک کچلیاں نکل آتی ہیں جو کسی جانور پر رحم نہیں جانتی۔ بس اس صورتحال کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کون سے وقت ہوتے ہیں جب انسان پہچانے جاتے ہیں۔ ایک اردو شاعر نے بہت اچھی بات کہی جب یہ کہا کہ ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ مگر مغربی دنیا کے عرب دوستوں کے متعلق حسرت سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذرا سی بات تو درکنار، عالم اسلام پر قیامت بھی ٹوٹ پڑے تو ان کے برسوں کے یارانے نہیں جاتے اور ان سے دوست پہچانے نہیں جاتے۔ یہ ہے خلاصہ اس پس منظر کا، جس کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ دوسرے امور رکھنا چاہتا ہوں جن کا زیادہ تر تعلق مختلف قوموں کو مشورے دینے سے ہے۔ قدیم سے لامذہب سیاست کے 3 اصول رہے ہیں جو مشرق اور مغرب میں برابر ہیں، مشترک ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مغربی سیاست کے اصول ہیں یا مشرقی سیاست کے اصول ہیں، کل کے ہیں یا آج کے، ہمیشہ سے یہی اصول چلے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر سیاست لا مذہب اور بے دین ہو تو پہلا اصول یہ ہے کہ قوم، وطن یا گروہ کا مفاد جب بھی عدل کے مفاد سے ٹکرائے تو قوم اور گروہ اور وطن کے مفاد کو عدل کے مفاد پر لازماً ترجیح دو اور فوقیت دو، خواہ عدل کو اس کے نتیجے میں پارا پارا کرنا پڑے۔ قرآن کریم کا اصول سیاست اس سے بالکل مختلف ہے اور برعکس ہے، جو یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اے مسلمانوں تمہاری سیاست اور طرح کی سیاست ہے، یہ الہی فرمان کے تابع سیاست ہے، اور اس کا بنیادی اٹل اصول یہ ہے کہ کسی قوم کی شدید دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس سے ناانصافی کا سلوک کرو، ہمیشہ عدل پر قائم رہو، کیونکہ عدل تقوی کے قریب تر ہے۔ دوسرا اصول سیاست یعنی بے دین سیاست کا اصول یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو مفادات کو طاقت کے زور سے ضرور حاصل کرو، کیونکہ رائٹ از مائٹ، مائٹ از رائٹ، کیونکہ طاقت ہی صداقت ہے اور اس کے سوا دنیا میں صداقت کی اور کوئی تعریف نہیں۔ قرآن کریم اس کے برعکس ایک مختلف اصول پیش فرماتا ہے، جو یہ ہے لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، یعنی وہی ہلاک کیا جائے جس کی ہلاکت پر کھلی کھلی صداقت گواہ ہو، اور وہی زندہ رکھا جائے جس کے حق میں کھلی کھلی صداقت گواہی دے۔ بس اسلام کا اصول مائٹ از رائٹ کے بالکل برعکس رائٹ از مائٹ بنتا ہے۔ تیسرا اصول جو لادینی سیاست کا بنیادی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مقصد کے حصول کے لیے بے دریغ جھوٹا پروپیگنڈا کرو۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ جتنا زیادہ فریب اور ملمہ کاری سے کام لیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر اور قوم کے مفاد میں ہے۔ پس دشمن کو صرف میدان جنگ میں شکست نہ دو بلکہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو نظریات اور اصولوں کی دنیا میں بھی شکست خوردہ بنا کے دکھاؤ۔ ازل سے جب سے سیاست کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے
یہی تینوں اصول ہمیشہ ہر جگہ کار فرما دکھائی دیں گے، سوائے ان استثنائی ادوار کے جب سیاست بعض شرفاء کے ہاتھ میں چلی گئی ہو جو دینی اور اخلاقی اقدار کی قدر کرتے ہوں، یا جب مذہب کی دنیا میں خدا تعالیٰ نے دنیاوی طاقت بھی عطا کر دی ہو۔ قرآن کریم اس اصول کے بالکل برعکس یہ اصول پیش فرماتا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ پھر دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ لفظوں کی لڑائی میں بھی، لفظوں کے جہاد میں بھی تم نے سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ سچائی کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا اور جھوٹ کو قبول کرنا یہ شرک کی طرح ناپاک اور نجس ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات بھی کرو تو عدل کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ تمہاری بات کا نقصان تمہارے قریبی کو پہنچتا ہو، اس کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ آج کی اسلامی دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ خدا اور دین محمد کے نام پر جہاد کا اعلان کرتے ہیں، لیکن سیاست کی تینوں شرائط لادینی سیاست سے اخذ کر لی ہیں اور قرآن کریم کی اس غالب سیاست کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں اب تک جتنی دفعہ مسلمان اپنے اور اسلام کے دشمنوں سے ٹکرائے ہیں، الا ماشاء اللہ معمولی اتفاق کے سوا ہر دفعہ نہایت ہی ذلت ناک اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کا یہ کھلا کھلا بلکہ اٹل وعدہ تھا کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ خبردار میری خاطر میرے نام پر جہاد کے نکلنے والوں سنو، تم کمزور ہو مگر میں کمزور نہیں ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور یہ وعدہ اٹل ہے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان کمزور اور دنیا کی نظر میں نہایت حقیر لوگوں کو جو خدا کی خاطر جہاد پر نکلے ہیں ضرور خدا کی نصرت عطا ہوگی اور ان کو اپنے غیروں پر غالب کیا جائے گا۔ یہ سوال آج مسلمان ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے اور اسی لیے میں نے اس کو بہت اہمیت دی ہے تاکہ مشرق سے مغرب تک کے دکھے ہوئے مسلمان دلوں کو سمجھاؤں یہ شکست اسلام کی شکست نہیں ہے، بلکہ یہ شکست ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے اسلام کے اصولوں کو شکست دے کر یعنی ترک کر کے شکست خوردہ اصولوں کو اپنا لیا۔ بس یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ نہیں رہی، یہ طاقت اور کمزوری کی جنگ بن گئی۔ نہ خدا اس طرف رہا نہ خدا اس طرف رہا، اور جب طاقت اور کمزوری کی جنگ بن جائے تو طاقت لازماً جیتتی ہے، اور اسی کا مطلب ہے مائٹ از رائٹ۔ بس اس واقعہ میں یعنی خلیج کے دردناک جنگ کے واقعہ میں ہمارے لیے بہت گہرے سبق ہیں، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اعلیٰ پائیدار اور ناقابل تسخیر اصولوں کی طرف لازماً لوٹنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے حق میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا کہ ارض کے اوپر خدا کے پاک بندوں کی حکومت لکھی جا چکی ہے۔ الارض یعنی فلسطین کی زمین ہو یا ساری دنیا مراد ہو، جب تک عباد الصالحین پیدا نہیں ہوتے اور قرآن کریم کے پاکیزہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہمیشہ غالب آنے والے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے مقدر میں کوئی دنیاوی فتح بھی نہیں لکھی جائے گی۔ بس مسلمانوں کے دلوں پر جو ظلم پر ظلم کی آری چلائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گویا حق اتحادیوں کے ساتھ تھا اور حق کو جھوٹ اور باطل پر فتح ہوئی ہے، یہ ہرگز درست نہیں۔ اس ضمن میں ایک اور بات آپ کے علم میں آنی چاہیے
کہ ایک امریکن جرنیل بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم سارے سفید ٹوپیوں والے ہیں اور عراق کے ساتھی سارے کالی ٹوپیوں والے. ایک جاہلانہ مغربی ناولوں کا تصور ہے کہ جو ان کے لڑاکا پستول کے ماہر اچھے ہوں وہ سفید ٹوپیاں پہنا کرتے ہیں اور جو بدماش ان کے مقابل پر ہوں جن پر وہ غالب آتے ہیں وہ کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سفید اور کالے کی جنگ نہیں تھی. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین اتنا ظالم اور سفاک ہے کہ اس نے کردوں کو گیس کا عذاب دے کر مارا اور پھر کردوں کے گاؤں بمباری کے ذریعے ملیمیٹ کر دیا. اگر یہ بات درست ہے اور غالباً درست ہے تو یہ ایک ایسا بھیانک جرم ہے جس کے لیے جو ظلم کرنے والا ہے وہ خدا کے حضور جواب دہ ہوگا اور تاریخ کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا. مگر یہ ساری تصویر نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جرم صدام حسین کو کن قوموں نے سکھایا تھا اور کیسے سکھایا تھا. 1920 کی بات ہے کہ انگریزوں کی یہ پالیسی تھی کہ کردوں کو عراقیوں کا غلام بنا دیا جائے. جب کردوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو 1920 میں سب سے پہلے برطانیہ کی حکومت نے نہتے اور کمزور کردوں پر گیس کے بم برسائے اور نہایت دردناک طریق پر ہزارہا کا قتل عام کیا. اس کے بعد مسلسل انگریزوں نے کردوں کو عراق کا غلام بنانے کی خاطر سال تک ان غریبوں کے گاؤں دیہات پر بمباری کی. چنانچہ اس بمباری کا ایسا اثر اس زمانے کے ان لڑنے والوں پر بھی پڑا جن کے ذریعے بمباری کی جا رہی تھی کہ ایک برطانوی ایئر فورس کے بہت بڑے افسر نے اس احتجاج کے طور پر استعفی دے دیا. 1922 کی بات ہے کہ یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا. ایسا خوفناک ظلم توڑا جا رہا ہے کردوں پر کہ میری حد برداشت سے باہر ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایران میں بھی صدر صدام نے انہی جرائم کا ارتکاب کیا اور کثرت کے ساتھ ایرانیوں کو گیس کا عذاب دے کر مارا اور ان کی شہری آبادیوں پر بمباری کی. امر واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی گیس بنانے کے سامان مغرب نے ان کو مہیا کیے اور دور مار توپیں بھی مغرب نے مہیا کی اور سب سے زیادہ مالی امداد کرنے والے سعودی عرب اور کویتی تھے اور امریکہ مسلسل ان کی حمایت میں کھڑا رہا ہے. بس یہ درست ہے کہ صدام نے انسانیت کے خلاف جو جرائم کیے ہیں وہ ان کے لیے جواب دہ ہے، مگر یہ درست نہیں کہ صرف صدام ہی نے یہ جرائم کیے ہیں. اور بھی بہت سے جرم کرنے والے ہیں اور وہ اتحادی جو اس وقت پاک باز اور معصوم بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں ان کے اندر بڑے بڑے ظالم اور سفاک موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ جب ان کو ضرورت پیش آئی جرم کی حمایت کی اور سفاکی کا دل بڑھایا. بس یہ جنگ سچ اور جھوٹ کی جنگ نہیں ہے. مسلمان نوجوان خصوصیت سے سخت دل شکستہ ہیں اور جو اطلاعیں مجھے دنیا سے مل رہی ہیں بعض نوجوان بچوں اور عورتوں لڑکیوں وغیرہ کا یہ حال ہے کہ ان ظلموں کو دیکھ دیکھ کر جو عراق پر توڑے جا رہے ہیں رو رو کر انہوں نے اپنی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. خود انگلستان میں ہی بعض بچے اور بعض بچیاں مجھے ملنے آئے، درد کی شدت سے ان سے بات نہیں ہوتی تھی، بات کرتے ہچکیاں بن گئی کہ ہمیں بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے.
کیوں ہمارا خدا ان کی مدد کو نہیں آ رہا؟ ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اول تو یہ کہ جب خود خدا کے بندے توحید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور اسلام کے پاکیزہ اصولوں کو اپنانے کی بجائے دشمنوں کے ناپاک اصولوں کو اپنا لیں تو خدا نہ ادھر رہتا ہے نہ ادھر رہتا ہے، اور یہ حق و باطل کی جنگ نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ جہاں تک دنیاوی جنگوں کا تعلق بھی ہے، اس شکست کے ساتھ وقت ٹھہر تو نہیں گیا، تاریخ تو جاری و ساری ہے۔ ابھی چند دن گزرے ہیں، تاریخ عدلتی بدلتی رہتی، اپنے رخ عدلتی بدلتی رہتی ہے، وقت پلٹ جاتے ہیں، اور آج کچھ ہے تو کل کچھ ہو جاتا ہے۔ بعض قوموں نے سینکڑوں سال تک جبر و استبداد کی حالت میں زندگی گزاری اور پھر خدا نے ان کو اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرمائی۔ تو خدا کے وقت کے مطابق سوچ پیدا کریں، اپنے وقت کے مطابق اجلت سے کام نہ لیں۔ دنیا کی تاریخ جاری و ساری ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر قائم نہیں رہا کرتا۔ آپ کی دل کی تسلی کے لیے میں آپ کو تاریخ میں کچھ پیچھے لے جاتا ہوں۔ 1919 میں جو کچھ یورپ میں ہو رہا تھا اس کی یاد آپ کو دلاتا ہوں۔ یہ وہ سال ہے جبکہ جیتی ہوئی اتحادی طاقتیں جرمنوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے ورسائے میں اکٹھی ہوئی تھیں۔ وہ سال انگلستان کے الیکشن کا سال بھی تھا۔ لارڈ جارج وزیر اعظم نے یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے یہ بیان دیا کہ میں جرمن نیمبو کو اس سختی سے نچوڑوں گا کہ اس کے بیجوں سے چرچرانے کی آواز آئے اور ہائے ہائے کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ اس ارادے کے ساتھ یہ ورسائے کے لیے روانہ ہوئے۔ مبصر لکھتا ہے کہ ورسائے پہنچ کر جب انہوں نے فرانسیسی نمائندوں کے انتقامی ارادوں پر اطلاع پائی تو وہ سمجھے کہ میرے ارادے تو ان کے مقابل پر بخشش اور حلم کا نمونہ تھے۔ فرانسیسی نمائندوں میں ایسی خوفناک انتقامی کارروائیوں کے جذبات تھے کہ گویا ہر جرمن کو ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ تھا۔ بہرحال آپس میں افہام تفہیم کے ذریعے کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جن کے نتیجے میں اس بات کو لازمی بنا دیا گیا کہ آئندہ کبھی جرمن قوم کسی اور قوم کے خلاف ہتھیار نہ اٹھا سکے۔ وہی تصویر ہے جو آج عراق کی صورت میں ان کے ارادوں کی شکل میں آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس بات کو مزید یقینی بنانے کے لیے 1928 میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور فرانس کے وزیر اعظم نے مل کر، سیکرٹری آف اسٹیٹ کا نام مسٹر کیلاگ تھا، فرینک کیلاگ، انہوں نے یورپ میں 15 مغربی ممالک کی ایک کانفرنس بلائی جس کا عنوان یہ تھا کہ جنگ کو آؤٹ لا کر دیا جائے، یعنی ایسا مفرور مجرم قرار دے دیا جائے جس کے قتل کا سب کو حق ہے۔ عملاً یہ اعلان تھا کہ ہم اب جنگ کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیں گے۔ 15 ملکوں کے نمائندے اکٹھے تھے۔ جس حال میں یہ تقریب منعقد ہوئی، وہاں جب سب سے پہلے جرمن نمائندہ اپنے سنہری قلم لے کر دستخط کرنے لگا تو سارا حال تالیوں کی گونج سے گرجنے لگا۔ کسے خبر تھی کہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی 1928 کو 11 سال بمشکل گزریں گے کہ وہی مردہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور ایک ملک کے ایک بر اعظم کو تخت و تاراج نہیں کرے گا، بلکہ اس کی ہیبت سے مشرق سے مغرب تک قوموں کے ایوان لرزنے لگیں گے اور بموں کے دھماکوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ بس دیکھو آنن فانن، یعنی تاریخ کے نقطۂ نگاہ سے
چند سال آنن فانن کی بات ہوا کرتی ہے. آنن فانن کیسے مناظر بدل گئے. خدا زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. انسانی نسلیں آتی ہیں اور گزر جایا کرتی ہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ تم تاریخ کے ان اتفاقات پر بھروسہ کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کے اس عدلنے بدلنے کے مضمون کو پیش نظر رکھو اور مایوس نہ ہو، لیکن بھروسہ خدا پر رکھو جو دائمی ہے اور جس پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی. وہ ہر دنیا کی اور ہر کائنات کی طاقت کو مغلوب کر سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں ان طاقتوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں. بس اگر تم مظلوم اور مجبور ہو اور درد سے کرا رہے ہو تو اس درد کو دعاؤں میں خدا کے حضور پیش کرو. میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری ہر شکست اس طریق پر فتح میں تبدیل ہو جائے گی. میں اتحادی فوجوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں اور اتحادی ملکوں کے سربراہوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بنی نوع انسان کی بھلائی مقصود ہے، اگر واقعی آپ دائمی امن چاہتے ہیں، تو آپ کی سیاست کے اصول تو بار بار پیٹے جا چکے ہیں اور پٹ چکے ہیں اور کبھی بھی دنیا میں امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے خدا کے لیے اب تو عبرت حاصل کرو اور اسلام کے ان سیاست کے اصولوں کو اپناؤ جو تقوی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، جن کی جڑیں تقوی میں ہیں، جو تقوی کے پانی سے پلتے ہیں اور تقوی کی طاقت سے نشو و نما پاتے ہیں. اگر تم اسلام کے ان 3 اصولوں کو اپنا لو جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، تو یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس سے دنیا کو دائمی امن کی ضمانت دی جا سکتی ہے. اگر ایسا نہ کرو گے تو جبر و استبداد کی طاقتیں، خواہ مغربی ہوں یا مشرقی، ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے والا امریکہ ہو یا انڈونیشیا میں بربریت کی نئی حیرت انگیز مثالیں اور نہایت دردناک مثالیں قائم کرنے والا جاپان ہو، میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کی نیتیں وہی رہیں جو ہمیشہ سے سیاستدان کی نیتیں چلی آئی ہیں اور اخلاق کی بجائے خود غرضی پر ان کی بنا ہوئی، تو کبھی دنیا کو امن عطا نہیں کر سکتے. دنیا کی طاقتور قوموں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی نیتوں کے جنگلوں میں چھپے ہوئے بھیڑیوں کو ہلاک کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو صدام کی ایلائٹ فورس کو تباہ کرنے سے دنیا میں امن خان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. تمام عراق کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تب بھی دنیا میں کوئی امن کی ضمانت نہیں ہو سکتی. انسان کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی نیتوں میں بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں. جب تک نیتوں میں پوشیدہ بھیڑیوں کو انسان ہلاک نہیں کرتا اور عدل پر قائم ہونے کے عہد نہیں کرتا، اس وقت تک دنیا کو ہرگز عدل کی کوئی امن کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم سوال اٹھتا ہے کہ جب تک قرآن کا پیش کردہ نظام عدل اسلامی دنیا خود قبول نہ کرے اور اپنے اپنے ملکوں میں اسلام کا نظام عدل جاری کر کے نہ دکھائے اور اپنے نظریات کو عادلانہ نہ بنائے، اس وقت تک وہ دنیا کو کیسے اسلام کے عدل کی طرف بلا سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. جب تک عالم اسلام خود عدل پر قائم نہیں ہوتا، یعنی قرآن کے تصور عدل پر قائم نہیں ہوتا، نہ وہ دنیا کو عدل عطا کر سکتا ہے عالم اسلام، نہ دنیا سے امن کی توقع رکھ سکتا ہے. اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں نہایت ہی خوفناک ایسی باتیں رائج ہیں جو
اسلام کے ساتھ بے وفائی کا حکم رکھتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ اسلام کی عادلانہ تعلیم کو سمجھیں اور قبول کریں، وہ اسلام کو دنیا کے سامنے ایک ایسے مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس کا عدل کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس میں سب سے بڑا قصور ملا اور سیاستدان کا ہے۔ ان دونوں کی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اسلام کے نظام عدل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تین ایسے نظریات اسلام کی طرف منسوب کر کے پیش کیے جا رہے ہیں جن کے نتیجے میں بیرونی دنیا میں اسلام کی تصویر ظالمانہ طور پر مسخ ہو کر پیش ہو رہی ہے، اور ہر اسلامی ملک سے بھی امن اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تلوار کا استعمال نظریات کی تشہیر میں نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، اور تلوار کے زور سے نظریات کو تبدیل کر دینے کا نام اسلامی جہاد ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حق صرف مسلمانوں کو ہے، عیسائیوں یا یہود یا ہندوؤں یا بدھوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے نظریے کو بزور تبدیل کریں، لیکن خدا نے یہ حق سارے کا سارا مسلمانوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ کیسا غیر عادلانہ، کیسا جاہلانہ تصور ہے، لیکن اسے اسلام کے نام پر ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہو جائے تو کسی کا حق نہیں کہ اسے موت کی سزا دے۔ تمام دنیا میں جہاں کوئی چاہے اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا رہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کو حق نہیں کہ اسے موت کی سزا دے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان دوسرا مذہب اختیار کر لے تو دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کی گردن اڑا دے۔ یہ دوسرا اسلام کا منصفانہ اصول ہے جو اسلام کے علمبردار خدا اور قرآن کے نام پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ مسلمان حکومتوں کا فرض ہے کہ شریعت اسلامیہ کو زبردستی ان شہریوں پر بھی نافذ کریں جو اسلام پر ایمان نہیں لاتے، لیکن دوسرے مذاہب کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی اپنی شریعت مسلمانوں پر نافذ کریں۔ چنانچہ اس نظریہ عدل کی روح سے یہود کو بھی یہ حق نہیں کہ مسلمانوں سے تالمود میں بیان کردہ سلوک کریں، اور ہنود کو بھی یہ حق نہیں کہ مسلمانوں سے منو سمرتی میں بیان کردہ اصولوں کے مطابق سلوک کریں۔ بس یہ تیسرا تصور عدل ہے۔ یہ صرف 3 مثالیں ہیں، لیکن حقیقت میں آپ مزید جائزہ لیں تو بہت سے اور امور بھی ایسے ہیں جن میں آج کے مولوی کا پیش کردہ تصور اسلام قرآن کریم کے واضح اور بین اصول عدل سے متصادم ہے اور اسے رد کرنے کے مترادف ہے۔ آج دنیا میں اسلام کے خلاف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہتھیار یہی وہ 3 اصول ہیں جن کی فیکٹریاں مسلمان ملکوں میں لگائی گئیں۔ یہود سب سے زیادہ کامیابی کے ساتھ ان 3 اسلامی اصولوں کو، یعنی نعوذ باللہ من ذالک اسلامی اصولوں کو، مولویوں کے بنائے ہوئے اسلامی اصولوں کو کہنا چاہیے، مغربی دنیا میں اور دوسری دنیا میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے تمہیں کس طرح امن نصیب ہو سکتا ہے، ان لوگوں سے ہمیں کس طرح امن نصیب ہو سکتا ہے جن کا انصاف کا تصور اور عدل کا تصور ہی پاگلوں والا تصور ہے، جس کے اندر کوئی عقل کا شائبہ بھی باقی نہیں، شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے لیے اور حقوق، غیروں کے لیے اور حقوق، مسلمانوں کے لیے اور حقوق، غیروں کے لیے اور حقوق، سارے حقوق دنیا میں راج کرنے کے مسلمانوں کو، اور سب غیر ہر دوسرے حق سے محروم۔
اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآنی اصول ہے تو لازماً ساری دنیا اس اصول سے متنفر ہوگی اور مسلمانوں کو امن عالم کے لیے شدید خطرہ محسوس کرے گی. بس صرف یہی کافی نہیں کہ غیروں سے ان زیادتیوں کے شکوے کیے جائیں جو مسلمانوں پر کی جاتی ہیں، اپنے پر بھی نظر ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں اور شاطر دشمن کس طرح مسلمانوں کے خلاف خود مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے. بس امر واقعہ یہی ہے کہ اسلامی ممالک میں اسلام کی طرف منسوب ہونے والے نہایت مہلک ہتھیاروں کی فیکٹریاں بند لگی ہوئی ہیں اور ملا ان کارخانوں کو چلا رہے ہیں، اور بھاری تعداد میں دشمن ممالک میں یہ دساور کو بھیجے جاتے ہیں اور ان کی برآمد ہوتی ہے اور پھر یہی ہتھیار عالم اسلام کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان سیاستدانوں کا بھی اس میں بہت بڑا قصور ہے. انہوں نے خود اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ملا کے سپرد کر بیٹھے اور یقین کر لیا کہ ملا اسلام کی جو بھی تصویر پیش کر رہے وہی درست ہے، لیکن ان کے ضمیر نے اور ان کی روشن خیالی نے اس تصویر کو رد کیا ہے، لیکن یہ جرأت نہیں رکھتے کہ ان نظریات کو اسلامی سمجھتے ہوئے بھی ان کی مخالفت کر سکیں. بس اس نفسیاتی الجھن نے تمام اسلامی سیاست کو مریض بنا رکھا، دوگلا اور منافق بنا دیا ہے. اپنے عوام ان ملانوں کے سپرد کر دیے ہیں جو ازمنہ وسطی کی سوچ رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن زمانے سے روشنی حاصل نہیں کرتے. اس لیے جب انہوں نے اپنے عوام کو ہی ان کے ہاتھ میں دے دیا تو ان کی طاقت سے ڈر کر وہ کھلم کھلا یہ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے کہ یہ اصول غلط ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ان کو نعوذ باللہ اسلامی اصول سمجھ رہے ہیں. بس اب وقت ہے کہ حکومتیں ہوش کریں اور عالم اسلام جو دو نیم ہوا پڑا ہے، سیاست کی دنیا الگ ہے اور مذہبی سوچ کی دنیا الگ ہے اور ان دونوں کے درمیان تصادم ہے. یہ دوسرا خطرناک پہلو ہے جس کے نتیجے میں عالم اسلام کو خود اپنی طرف سے بھی خطرہ ہے اور اس خطرے کی بیخ کنی ضروری ہے بلکہ فوری ہے، ورنہ ایک نئے جہان کا نظام نو بنانے میں مسلمان کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں گے. بس ضروری ہے کہ مسلمان حکومتیں واشگاف الفاظ میں اعلان کریں کہ قرآن کے نظام عدل سے ٹکرانے والا کوئی نظریہ اسلامی نہیں کہلا سکتا. اس سے بڑی اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بار بار علماء کو چیلنج کریں کہ آؤ اور اس میدان میں ہم سے مقابلہ کرو. ہم اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا نظام عدل واضح اور بین اور غیر مبہم ہے اور عالمی ہے، قومی نہیں ہے. اگر عالمی نہ ہو تو نظام عدل کہلا ہی نہیں سکتا. بین الاقوامی ہے، ایبسولوٹ ہے. پہلے اس بات پر بحث کرو کہ یہ ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کے نظام عدل سے ٹکرانے والا ہر نظریہ غیر اسلامی ہے. دوسرے اس اعلان کی ضرورت ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف غیر عادلانہ نظریہ منسوب کرے گا وہ کلام الہی کی گستاخی کا مرتکب شمار ہوگا. اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا جائے کہ ہر وہ شخص جو حدیث رسول کی طرف قرآن کریم کے خلاف نظریات منسوب کرنے کی کوشش کرے وہ کلام رسول کی گستاخی کا مرتکب شمار کیا جائے گا. یہ ایک ہی لاہ عمل ہے جو عالم اسلامی کے اندرونی تضادات کو دور کر سکتا ہے. اگر آج کسی سیاستدان کے دماغ میں روشنی ہے اور وہ تقوی رکھتا ہے اور انصاف کا دامن پکڑے ہوئے ہے، اگر آج اس میں یہ جرأت ہے کہ حق بات کر سکے اور حق طریق پر کر سکے، اگر آج وہ اپنی قوم اور عالم اسلام سے محبت رکھتا ہے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس میدان میں اسلام کے حق میں جہاد کا آغاز کرے، ورنہ یہ میدان نہ جیتا گیا تو اور کوئی میدان نہیں جیتا جائے گا۔ اگرچہ ایک گناہ منافقت کے ذریعے مسائل ٹل رہے ہیں، لیکن بلا ہمیشہ کے لیے سر سے اتر نہیں گئی۔ عالم اسلام میں ہم یہ واقعہ بار بار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب بھی عالم اسلام کو کوئی خطرہ کہیں سے درپیش ہو، وہیں ملائیت کو فروغ ملنے لگتا ہے، اور ملائیت دماغوں میں زیادہ سے زیادہ نفوذ کرنے لگتی ہے، اور اس وقت ایک انتہا پسند انقلاب کے خطرات سر پر منڈلانے لگتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر حکمت کے ساتھ بر وقت اس کا انسداد نہ کیا گیا اور عوام میں اور سیاست کی سوچ، عوام کی سوچ میں اور سیاست کی سوچ میں مذہبی اور سیاسی نقطۂ نگاہ سے یکجہتی پیدا نہ کی گئی، تو اسلامی ممالک ہمیشہ کمزور رہیں گے اور ہمیشہ اندرونی خطرات کی وجہ سے یہ زلزلوں میں مبتلا رہیں گے، اور کبھی ان کو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دو ٹوک فیصلوں کی ضرورت ہے، اور آج ان فیصلوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور مزید ہم سے رحم کا سلوک نہیں کرے گا۔ رحم کا سلوک کتنی دفعہ ہمیں سزا دے چکا ہے، کتنی دفعہ دنیا میں ذلیل و رسوا کر چکا ہے۔ اگر آج نہیں اٹھو گے تو پھر کبھی نہیں اٹھ سکو گے۔ اس لیے اٹھو اور یہ فیصلے کرو، اور خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ فیصلے کرو کہ حق کے لیے حق نام کی تلوار اٹھاؤ گے، اور وہ نظریاتی جہاد شروع کرو گے جس کی قرآن کریم نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ تم پر اس جہاد کو واجب کر رہا ہے۔ یہی وہ خطرات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کی وجہ سے کسی اسلامی ملک میں حقیقی جمہوریت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر جمہور کی بات کریں تو جمہور کی تعلیم و تربیت کا کوئی مؤثر انتظام نہیں ہے، نہ سیاسی سوچ میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، نہ مذہبی سوچ میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، بلکہ حکمران طبقہ ان کے نام پر ووٹ لے کر ابھر کر ایک نیا تشخص حاصل کر لیتا ہے۔ بس ایسے ملک جہاں حکمران طبقے اور عوام الناس میں سوچ اور مذہبی خیالات کی ہم آہنگی نہ ہو، وہاں اگر جمہوریت آ بھی جائے تو وہ آمر پیدا کر سکتی ہے، جمہوری حکمران پیدا نہیں کر سکتی۔ اور دنیا میں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جمہوری عمل کے ذریعے آمر پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمان حکمرانوں کو ہمیشہ یہ خطرہ دامنگیر رہتا ہے کہ ملائیت ہمارے عوام کو کہیں اس حد تک اسلام کے نام سے ہمارے خلاف نہ کر دے کہ ہمارے خلاف کسی قسم کا انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے، انقلاب برپا ہو جائے۔ اس خطرے کے پیش نظر وہ ضرور آمر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جبر کو اختیار کرنے لگتے ہیں، اور چونکہ جن پر ظلم کیا جاتا ہے وہ عوام کی نظر میں اسلام کے سچے ہمدرد ہوتے ہیں، اس لیے دن بدن علماء کے حق میں اور سیاستدانوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ ایک مسئلہ نہیں، اس مسئلے کی کئی شاخیں ہیں، اور ان سب مسائل کا ایک ہی علاج ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے عدل کے نظام کو اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیں جیسے عروہ وثقی پر ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے، جس کے لیے پھر ٹوٹنا مقدر نہ ہو۔ یہی وہ خدا کی رسی ہے، عدل کی رسی، جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقوام عالم میں امن پیدا کرنے کے لیے لٹکایا تھا۔ اس رسی کا دامن چھوڑ کر آپ کو دنیا میں کہیں اور نصیب نہیں ہو سکتا۔
بس مضبوطی سے اس کڑے پر ہاتھ ڈالیں اور تمام دنیا کو بھی جو امن کی متلاشی ہے اسی کڑے پر ہاتھ ڈالنے کے لیے دعوتیں دیں. پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاد کے دعوی بھی کیے جاتے ہیں اور اعلان بھی کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ملا کے ان 3 اصولوں کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا. یہ سیاستدان کا دوسرا جرم ہے. جانتے بوجھتے ہوئے کہ اسلام کا نظام عدل اس قسم کی لڑائیوں کی تلقین نہیں کرتا، جس قسم کی لڑائیوں کو ملا جہاد قرار دیتا ہے، جب بھی کوئی ملکی خطرہ درپیش ہو اور سیاسی جنگ سامنے ہو تو خود ملا سے کہہ کر اور اس کے ہم آواز ہو کر عوام کو جہاد کے نام پر بلانے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا مزید ان قوموں سے متنفر ہوتی ہے اور دل میں یقین کر لیتی ہے کہ ان کے سیاستدان ظاہری طور پر تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام کے جہاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تلوار کے زور سے نظریات کو پھیلاؤ یا ہر لڑائی میں خدا کا نام استعمال کرو، مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ اسی تصور کا سہارا لیتے ہیں. بار بار ہر جگہ ایسے ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے. میں نے جہاں تک اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دور کے بعد اگر اسلامی لڑائیوں، مسلمان ملکوں کی لڑائیوں پر نظر ڈالیں تو آپ حیران ہوں گے کہ تمام لڑائیاں جہاد مقدس تھیں. ایک بھی لڑائی مسلمانوں نے نہیں لڑی، خواہ وہ غیروں کے ساتھ لڑی ہو یا اپنوں کے ساتھ لڑی ہو، خواہ وہ سنی کے درمیان ہو یا شیعہ کے درمیان ہو یا شیعہ سنی کے درمیان ہو. جو اس وقت کے علماء اور اس وقت کے سیاستدانوں کی روح کے نظریوں کے مطابق جہاد مقدس نہ ہو. عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے سوا کوئی لڑائی نہیں پیش آتی. ساری دنیا کی قومیں سیاسی لڑائیاں لڑتی ہیں، ان کو ہر قسم کی لڑائیوں کے سامنے کرنے پڑتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے صرف جہاد ہی رہ گیا. اور اس جہاد کی تاریخ میں بھاری حصہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کا ہے اور ایک دوسرے کو جہاد کے نام پر قتل و غارت کیا گیا ہے. یہ تمسخر تو المیے کی شکل اختیار کر گیا، ایک دردناک المیے کی شکل اختیار کر گیا. اب اس المیے کو ختم ہونا چاہیے. دنیا کی نظر سے دیکھیں تو اس زمانے کا سب سے بڑا تمسخر یہ نظریہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے اسلام کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. اور اگر اندرونی مسلمان کے دل کی نظر سے دیکھیں تو ایک انتہائی دردناک اور ہولناک المیہ ہے جو 1300 سال سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. اس لیے اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے خیالات اور اپنے رجحانات اور اپنے اعمال میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں. جب تک مسلمانوں کی سوچ میں انقلاب برپا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دنیا میں کوئی انقلاب برپا کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے. اور پھر ظلم پر ظلم یہ کہ اس جہاد کے نظریے پر یقین رکھتے ہوئے جہاد کی تیاری کوئی نہیں. قرآن کریم نے تو یہ تعلیم دی تھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اے مسلمانوں، اپنی خود حفاظتی کے لیے تیار رہو اور خوب تیاری کرو ہر ایسے دشمن کے خلاف جو تم پر کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. ہر قسم کے میدان میں اپنے سواروں کے ذریعے اور پیدلوں کے ذریعے ان سے مقابلے کے لیے ایسے تیار رہو کہ ان پر دور دور تک تمہارا روب پڑ جائے اور کسی کو جرأت نہ ہو کہ ایسی تیار قوم کے اوپر حملے کا تصور کر سکے. وہ صرف تمہارے ہی دشمن نہیں بلکہ اللہ کے دشمن پہلے ہیں. عدو اللہ و عدوکم. بس تم تو اپنے دشمنوں سے غافل رہ سکتے ہو لیکن خدا اپنے دشمنوں سے غافل نہیں رہا کرتا. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم.
ایسے حال میں بھی کہ جب تم ان سے بے خبر ہوگے خدا ان کو جانتا ہوگا. بس اگر تم تیاری کا فیصلہ تو تیاری کا حکم تسلیم کر لو اور دل و جان سے اس پر عمل کرو تو خدا تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ تمہاری غفلت کی حالت میں بھی پردہ پوشی سے کام لے گا اور تمہیں دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھے گا. یہ ہے اسلامی جہاد کے کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کے فیصلہ کرنے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داریاں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں. ان پر کہاں عمل ہو رہا ہے؟ حالت یہ ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں یہ اسلحہ میں سازی میں ہر اس ملک کے محتاج ہیں جن کے خلاف مسلمان جہاد کا اعلان کرتے ہیں. جن مغربی یا مشرقی قوموں کو مشرک اور خدا سے دور اور خدا کے دشمن اور بت پرست اور ظالم اور سفاک بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ ان سے لڑنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. راکٹ مانگنے کے لیے بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھائے جاتے ہیں اور سمندری اور ہوائی جنگی جہاز مانگنے کے لیے بھی ان کی طرف دیکھا جاتا ہے. توپیں بھی ان سے مانگی جاتی ہیں، ہر قسم کے راکٹ اور دوسرا اسلحہ بھی ان سے طلب کیا جاتا ہے. سادگی کی حد ہے. کہتے ہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. لیکن یہ سادگی پھر بھی قرین قیاس ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، بھولا پن ہے. مگر تمہاری سادگی جہالت کی انتہا ہے کہ جن کو دشمن قرار دیتے ہو، جن کو للکارتے ہو اور کہتے ہو ہمارے مذہب کی تلقین ہے کہ ہم تمہارے خون کا آخری قطرہ چوس جائیں، ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہو کہ ہم نہتے ہیں، ہمیں ہتھیار تو دو کہ تمہاری گردنیں اڑائیں. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس اب ایک قوم نے اپنے مفادات کی خودکشی کا فیصلہ کر لیا تو کون ہے جو ان کی مدد کو آئے گا اور کیسے کوئی ان کی مدد کر سکے گا؟ ایسی قوموں کی تو پھر خدا بھی مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہرگز خدا تعالیٰ کسی قوم کی امداد کا فیصلہ نہیں کرتا، کسی قوم کی امداد کو نہیں آتا، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں کرتا. حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کے دونوں معنی ہیں، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. ایک اور آیت میں اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وہ قومیں جو اپنی نعمتوں کو خود اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کر لیں، ضائع کرنے کا فیصلہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتا. اس آیت کو کھلا چھوڑا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی نعمتوں کو تبدیل کرنے میں جو خدا نے ان کو عطا کی تھی پہل نہ کریں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی نعمتوں کی حفاظت فرمائے گا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں جو خود اپنی تقدیر بنانے میں کوشش نہ کریں اور اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو تبدیل نہیں کرے گا. بس عالم اسلام کو میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے اسلام کی طرف لوٹو اور اسلام کے دائمی اور عالمی اصولوں کی طرف لوٹو، پھر تم دیکھو گے کہ خدا کی برکتیں کس طرح تم پر ہر طرف سے نازل ہوتی ہیں. دوسرا اہم مشورہ یہ ہے کہ علوم و فنون کی طرف توجہ کرو. نعرہ بازیوں میں کتنی صدیاں تم نے گزار دی. تم نعرے لگا کر اور شعر و شاعری کی دنیا میں ممولوں کو شہبازوں سے لڑاتے رہے اور ہمیشہ شہباز تم پر جھپٹتے رہے اور کچھ بھی اپنا نہ بنا سکے. دوسری قومیں علوم و فنون میں ترقی کرتی رہیں اور غیر معمولی سائنس اور ٹیکنالوجی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تم پر ہر پہلو سے فتح یاب ہوتی رہیں اور تم پر ہر پہلو سے فضیلت لے جاتی رہی. اب ان سے مقابلے کی سوچ رہے ہو اور وہ آزمودہ ہتھیار جو ان کے ہاتھ میں تمہارے خلاف کارگر ہیں ان کو اپنانے کی کوئی کوشش نہیں. بس بہت ہی بڑی اہمیت کی بات یہ ہے
کہ علوم و فنون کی طرف توجہ دو اور مسلمان طالب علموں کے جذبات سے کھیل کر ان کو گلیوں میں لڑا کر گالیاں دلوا کر ان کی اخلاقی تباہی اور کے سامان نہ کرو اور ان کی علمی تباہی کے سامان نہ کرو، اور پھر پولیس کے ذریعے انہیں ڈنڈے پڑوا کر یا گولیاں چلا کر ان کی جسمانی تباہی کے سامان نہ کرو اور ان کی عزتوں کی تباہی کے سامان نہ کرو۔ اب تک تو تم یہی کھیل کھیل رہے ہو، مسلمان نسلوں کو جوش دلاتے ہو اور پھر وہ بیچارے گلیوں میں نکلتے ہیں اسلام کی محبت کے نام پر، پھر ان کو رسوا اور ذلیل کیا جاتا ہے، ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم سے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے جذبات سے کھیلنے کی بجائے ان کو حوصلہ دو، ان کو سلیقہ دو، ان کو تحمل کی تعلیم دو، ان کو بتاؤ کہ اگر تم دنیا کی قوموں میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہو تو علم و فضل کی دنیا میں مقام بناؤ، اور اس کے بغیر تمہیں دنیا میں تمہارا واجب قابل عزت مقام عطا نہیں ہو سکتا۔ اقتصادی استحکام کا یہ حال ہے کہ سوائے چند تیل کے ملکوں کے جن کو تیل کی غیر معمولی دولت حاصل ہے، تمام مسلمان ممالک اور تمام تیسری دنیا کے ممالک ان امیر ملکوں کے سامنے دست طلب دراز کیے بیٹھے ہیں جن کی زیادتیوں کے شکوے کیے جاتے ہیں، جن کی غلامی کے خلاف اپنے عوام کو نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں آ کے غلام بنا لیا اور ایسی قومیں ہیں کہ ان سے ہمیں بالآخر انتقام لینا ہے۔ بس وہاں بھی تضادات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ انگریز کا نام خود سعودی عرب میں لو یا کویت میں لو تو جو انگریز کی حمایت میں بولے گا وہ واجب القتل سمجھا جائے گا۔ امریکہ کا نام لینا گالی ہے، لیکن ساری کی ساری قوم امریکنوں اور انگریزوں کے ہاتھ پہ بکی ہوئی اور ان کی بیعت کر چکی ہے اور کسی کو کوئی ہوش نہیں۔ بس جو غریب ممالک ہیں وہ بھکاری بنا دیے گئے ہیں، جو امیر ممالک ہیں وہ اپنی بقا کے لیے دوسرے پر انحصار، اپنے مخالفوں پر انحصار پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بس کیسی مفلسی کا عالم ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو وہ بھکاری کے طور پر اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے اور عزت اور آزادی کے ساتھ سانس نہیں لے سکتا۔ بس سب سے بڑا خطرہ عالم اسلام کو اور تیسری دنیا کو ان کی نفسیاتی ذلتوں سے ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھکاری کبھی آزاد نہیں ہو سکتا؟ اگر تم نے اپنے لیے بھکاری کی زندگی قبول کر لی ہے تو ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہو گے۔ غیر قوموں کے متعلق تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو اس کے خلاف کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی، پر تم قیامت کے دن خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ کیا قرآن کی یہ آیت تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، تو دنیا کی بہترین امت تھے جو دنیا پر احسان کرنے کے لیے نکالی گئی۔ اور کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت تمہارے خلاف گواہ بن کر نہیں کھڑی ہوگی کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ، عطا کرنے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے کے یعنی بھیک مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اپنی خوبیاں تو تم نے خود غیروں کے سپرد کر دی، منگتے بھکاری بن گئے، اور فخر سے اپنی قوم کے سامنے تمہاری سیاستدان یہ اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ نے اتنی بھیک منظور کر لی ہے، اور امریکہ نے جو بھیک نہیں دی تھی وہ سعودی عرب نے منظور کر لی۔ اگر تمہاری رگوں میں بھیک کا خون دوڑ رہا ہے تو کس طرح قوموں کے سامنے سر اٹھا کر چلو گے؟ شیروں کی دنیا میں بسنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اقبال کی پرستش کی جاتی ہے جو یہ کہتا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ مغنیاں یہ لہک لہک کر یہ کلام دنیا کو سناتی ہے
اور مسلمان سر دھنتا ہے کہ ہاں اس رزق سے موت اچھی، لیکن ہر موت سے ان کے لیے وہ رزق اچھا ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. کوئی قربانی کی موت اپنے لیے قبول نہیں کر سکتے. پرواز میں کوتاہی کی باتیں تو دور کی باتیں رہ گئی ہیں. اب تو ہر تہے دام دانے پر لپکنے کا نام پرواز کی بلندی قرار دیا جاتا ہے. اس سیاستدان سے بڑھ کر اور کون اچھا سیاستدان ہوگا جو کشکول ہاتھ میں لے کر امریکہ کی طرف گیا اور وہاں سے بھی مانگ لایا، اور چین کی طرف گیا اور وہاں سے بھی مانگ لایا، اور روس کی طرف گیا اور وہاں سے بھی مانگ لایا. یہ اعلی سیاست کی کسوٹی ہے، اعلی سیاست کو پرکھنے کے معیار ہیں. یہ دینی سیاست تو نہیں، یہ اسلامی سیاست تو نہیں، یہ انسانی سیاست بھی نہیں، یہ بےغیرتی کی سیاست ہے. اور واقعتاً اقبال نے سچ کہا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی ہے، جس رزق سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں باندھے جاتے ہیں. تم خود بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور جن قوموں نے تمہیں اپنا سردار چنا ان سب قوموں سے تم نے بے وفائی کی، اپنے عوام سے بے وفائی کی، ان کو بڑی طاقتوں کا غلام بنانے کے تم ذمہ دار ہو. اے مسلمان سیاستدانوں اور اے لیڈروں، ہوش کرو اور توبہ کرو، ورنہ کل تاریخ کی عدالتوں میں تم مجرم کے کٹہروں میں پیش کیے جاؤ گے. لیکن اس سے بہت بڑھ کر خدا اور محمد مصطفیٰ کی عدالت میں قیامت کے دن تم مجرموں کے کٹہروں میں کھڑے کیے جاؤ. ٹھنڈا ہے تو بہت بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ جن قوموں کو مانگنے کی عادت پڑ جائے وہ اقتصادی لحاظ سے اپنی حالت بہتر بنا ہی نہیں سکتی. جو ایک فرد کی نفسیات ہوتی ہے وہی قوموں کی نفسیات بھی ہوا کرتی ہے. آپ خود دیکھ لیں اپنے گرد و پیش، جن لوگوں کو مانگنے کی عادت ہو اور تن آسانی اور تناؤ کی عادت ہو وہ ہمیشہ مانگتے ہی دکھائی دیں گے. تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے والوں کو قیامت کے دن اس حال میں دیکھا کہ چمڑیاں ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی اور گوشت نہیں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مانگ کر تم اپنے گھر بھر نہیں سکتے. منگتا خالی ہاتھ ہی رہتا ہے اور اسے اپنی اقتصادیات کو بنانے کا عزم ہی عطا نہیں ہوتا، وہ ہمت ہی عطا نہیں ہوتی. بس جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا قومیں فیصلہ نہیں کرتی، اقتصادی لحاظ سے وہ نہ ترقی کر سکتی ہیں، نہ کسی قسم کا استحکام ان کو نصیب ہو سکتا ہے. بس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مشرقی دنیا کے اور افریقہ کے اور دیگر ساؤتھ امریکہ کے ممالک سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب جو کچھ آپ دیکھ چکے ہیں اس کے نتیجے میں خدا کے لیے ہوش کریں اور اپنی تقدیر بدلنے کا خود فیصلہ کریں. بہت لمبا زمانہ ہو گیا ذلت اور رسوائیوں کا. خدا کے لیے اس بھیانک خواب سے باہر آئیں جو آپ کے دشمنوں اور بڑی طاقتوں کے لیے تو نظام نو کا ایک عجیب تصور ہے، مگر تیسری دنیا کے غریب ممالک کے لیے اس سے زیادہ بھیانک خواب ہو نہیں سکتی. بس اگر آپ نے نظام نو بنانا ہے، اگر جہان نو تعمیر کرنا ہے تو اپنی خوابیں خود بنانی شروع کریں اور خود ان کی تعبیریں کریں اور خود ان تعبیروں کو عمل کی دنیا میں ڈھالنے کے سلیقے سیکھیں. کوئی قوم دنیا میں اقتصادی ترقی کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتی اور اقتصادی ترقی کا پہلا قدم خود ہی کی حفاظت میں ہے اور عزت نفس کی حفاظت میں ہے. اور یہ ہرگز ممکن نہیں جب تک تیسری دنیا کے ممالک میں سادہ زندگی کی تلقین نہ کی جائے اور سادہ زندگی کی روح نہ چلائی جائے. مشکل یہ ہے کہ وہاں اونچے اور نیچے طبقے کے درمیان تفریق بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ جن ملکوں کو آپ سرمایہ دار ممالک کہتے ہیں ان میں وہ تفریق کم ہوتی جا رہی ہے.
اور طرز زندگی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. لیکن آپ ایشیا کے غریب ممالک دیکھیے یا افریقہ کے غریب ممالک دیکھیے یا ساؤتھ امریکہ کے غریب ممالک دیکھیے، وہاں دن بدن نچلے طبقے کے اوپر کے طبقے کے بود و باش کی طرز میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور خلیج زیادہ سے زیادہ بڑی ہو کر حائل ہوتی چلی جا رہی ہے. بس ضروری ہے کہ یہ طبقاتی تقسیم سب سے پہلے نصیحت اور تلقین کے ذریعے دور کی جائے اور پھر قوانین کے ذریعے ان فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ تحریک اگر اوپر سے شروع ہوگی تو کامیاب ہوگی، ورنہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. ارباب حلوق یعنی جن کے ہاتھ میں اقتدار کی باغیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اوپر سے سادہ زندگی اختیار کرنے کی تحریک چلائیں اور سادہ زندگی اختیار کر کے عوام کو دکھائیں. بس اقتصادی استحکام اور ترقی کے سلسلے میں یہ دوسرا اہم اصول پیش نظر رہنا چاہیے کہ غریب ملکوں میں ایک پالیسی نہیں چلائی جا سکتی کہ معیار زندگی کو بڑھایا جائے، بلکہ دو پالیسیاں چلانی پڑیں گی. غرباء کے معیار زندگی کو بڑھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ دولت کا رخ اس طرف موڑا جائے، اور امراء کے معیار زندگی کو کم کیا جائے. یاد رکھیں یہ نقطہ ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے ہرگز اتنے نقصان نہیں پہنچتے جتنے دولت کے غیر منصفانہ خرچ سے پہنچتے ہیں. وہ امیر لوگ جو اپنے روپے کو فیکٹریاں بنانے اور اقتصادی ترقی کے لیے ہمیشہ جوتے رکھتے ہیں اور خود سادہ زندگی اختیار کرتے ہیں، ان کے خلاف نفرت کی تحریکیں نہیں چل سکتی کیونکہ وہ عملاً ملک کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو تھوڑا کما کر بھی زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو جائیں، ان کا سارا اخلاقی نظام ہی تباہ ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دلوں میں وہ آگ بھڑکانے کا موجب بنتے ہیں. بس اگر کارخانہ دار تو کم ہیں اور بڑے امیر تاجر بھی کم ہیں، لیکن بھاری اکثریت ایسے تناؤ پسند ملکوں کی ان افسروں پر مشتمل ہوتی ہے جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت کو عام کرتے ہیں، اور ان سیاستدانوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کی سیاست بھی اس طرح کھائی جاتی ہے جس طرح کسی چیز کو کیڑا کھا جاتا ہے. ان کی سیاست بھی پیسے کمانے کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے، ان کی سیاست بھی جڑے بندیوں کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے، ان کی سیاست بھی غریبوں پر روب جمانے کے لیے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے. گویا کہ سیاست کا رخ تمام تر ان امور کی طرف پھر جاتا ہے جن کے لیے سیاست بنائی نہیں گئی تھی. نتیجتاً ملک کے اہم امور سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سوچ کا وقت ہی نہیں رہتا. ان کی سوچیں کی راہیں تمام تر مسلسل ایک ہی طرف بہتی رہتی ہیں کہ کس طرح اپنا نفوذ قائم کریں، کس طرح اپنے دشمنوں سے بدلے لیں، کس طرح دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھی کریں. یہ چند دن کی جو زندگی ہے سیاست کی، کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اسی جو کچھ کمانا ہے آج کما لو، خواہ عزتیں بیچ دو، خواہ ووٹ بیچو، خواہ ووٹ خریدو، ہر چیز جائز قرار دے دی جائے جب سیاست میں، تو جو سیاستدان پیدا ہوں گے وہ قوم کے مفاد کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اور اس سارے رجحان میں سب سے ظالمانہ کردار مصنوعی معیار زندگی ادا کرتا ہے. جن قوموں میں اپنی اقتصادی توفیق سے بڑھ کر عیاشی کے رجحان پیدا ہو جائیں، وہ قومیں بھکاری بھی بن جاتی ہیں، ان کی سیاست بھی داغدار ہو جاتی ہے، ان کی اقتصادیات بھی پارا پارا ہو جاتی ہے، ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بس یہ نصیحتیں کن پر عمل کریں گی؟ کون سے کان ہوں گے جو ان نصیحتوں کو سنیں گے؟ کون سے دل ہوں گے جو ان نصیحتوں کو سن کر ہجان پذیر ہوں گے اور ان میں حرکت پیدا ہوگی؟ اگر تمام تر سیاست اور اخلاق اور اقتصادیات کی بنیاد ہی متزلزل ہو، اگر نظریات بگڑے ہوئے ہوں، اگر نیتیں گندی ہو چکی ہوں، تو دنیا میں کوئی صحیح نصیحت کسی پر عمل نہیں کر سکتے، نیک عمل نہیں دکھا سکتے.
اس لیے جس طرح میں نے غیر قوموں کو نصیحت کی ہے کہ خدا کے لیے اپنی نیتوں کی حفاظت کرو. تمہاری نیتوں میں شیطان اور بھیڑیے شامل ہیں، اور دنیا کی ہلاکت کا فیصلہ تمہاری نیتیں کرتی ہیں. تمہاری سیاسی چالاکیاں تمہاری نیتوں پر غالب نہیں آ سکتی، بلکہ ان کی ممد ہو جایا کرتی ہیں. اسی طرح میں مسلمان ملکوں اور تیسری دنیا کے ملکوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولو. اگر تم اس لیے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہو بچپن سے کہ رشوت لینے کے بڑے مواقعات آئیں گے اور بڑی بڑی کوٹھیاں بناؤ گے اور ویسے محل تعمیر کرو گے جیسے ہمسائے یا کسی اور کے گھر تم نے دیکھے تھے، تو اس نیت کے ساتھ تم دنیا میں کچھ بھی تعمیر نہیں کر سکتے. اگر اس لیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ روپیہ اکٹھا کر اپنے لیے سونے کے انبار بناؤ گے اور بڑے بڑے عظیم الشان ہسپتال تعمیر کرو گے اور زیادہ سے زیادہ روپیہ کھینچتے چلے جاؤ گے اور اپنی اولاد کے لیے دولتوں کے خزانے پیچھے چھوڑ جاؤ گے، تو پھر تم خود بیمار ہو. فزیشین ہیل تھائی سیلف. ایسے ڈاکٹر بننے سے بہتر ہے کہ تم خود مر جاؤ، کیونکہ جو قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے علم طب نہیں سیکھتا اس کے علم طب میں کوئی برکت نہیں ہوتی. بس اگر سیاستدان بننے کے وقت تم نے یہ خوابیں دیکھی یا اس سے پہلے یہ خوابیں دیکھی تھی کہ جس طرح فرانس سیاستدان نے اقتدار حاصل کیا، اس سے پہلے 2 کوڑی کا چپڑاسی یا تھانے دار تھا یا کچھ اور محکمے کا افسر تھا، استعفے دیے اور سیاست میں آیا اور پھر اس طرح کروڑ پتی بن گیا اور اتنی عظمت اور جبروت حاصل کی. آؤ ہم بھی اس کے نمونے پہ چلیں، اور ہم بھی سیاست کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کریں. تو پھر تم نے سیاست کی ہلاکت کا اسی دن فیصلہ کر لیا. اور تم اگر کسی قوم کے رہنما ہوئے تو تم پر یہ مثال صادق آئے گی کہ وَإِذَا كَانَ الْغُرَابُ هَذَا قَوْمٍ فَيَهْدِيهِمْ طَرِيقَ الْهَالِكِينَ، کہ دیکھو جب کبھی بھی کوے قوم کی سرداری کیا کرتے ہیں تو ان کو ہلاکت کے رستوں کی طرف لے جاتے ہیں. بس نیتوں کی اصلاح کرو اور یہ فیصلے کرو کہ جو کچھ گزر چکا، آئندہ سے تم قوم کی سرداری کے حقوق ادا کرو گے. سرداری کے حقوق اس طرح ادا کرو جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کی سرداری کے حق ادا کیے تھے. وہی ایک رستہ ہے سرداری کے حق ادا کرنے کا، اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں. حضرت عمر جب بستر علالت پر آخری گھڑیوں تک پہنچے اور قریب تھا کہ دم توڑ دیں تو بڑی بے چینی اور بے قراری سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے خدا میری اگر کچھ نیکیاں ہیں تو بے شک ان کو چھوڑ دے، میں ان کے بدلے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر میری غلطیوں پہ پرسش نہ فرمانا. مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں اپنی غلطیوں کا حساب دے سکوں. یہ وہ روح ہے جو اسلامی سیاست کی روح ہے. اس روح کی آج مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے اور غیر مسلموں کو بھی ضرورت ہے. آج کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ سیاست کی اس روح کو زندہ کر دو. مرتی ہوئی انسانیت زندہ ہو جائے. یہ روح زندہ رہی تو جنگوں پر موت آ جائے گی. لیکن اگر یہ روح مرنے دی گئی تو پھر جنگیں زندہ ہو گئی اور دنیا کی کوئی طاقت جنگوں کو موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتی. میری کوشش تو یہی تھی کہ تمام مضمون آج ہی ختم کر دوں، لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی بہت سے ایسے مشورے باقی ہیں جن کو مختصر بھی بیان کیا جائے تو وقت لیں گے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبے میں خدا تعالی سے بھاری امید رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا اور پھر ہم واپس جہاد اکبر کی طرف لوٹیں گے. یعنی ذکر الہی کے متعلق باتیں کریں گے، دین کے اعلیٰ مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دین کی معرفت کی گہرائیوں تک غوطہ زنی کی کوشش کریں گے تاکہ رمضان میں خوب دل اور نفوس کو پاک کر کے اخلاص کے ساتھ داخل ہوں اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر سکیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر